ایک بادشاہ نے رات کو گیدڑوں کی آواز سنی تو صبح وزیروں سے پوچھا کہ رات کو گیدڑ شور کیوں کر رہے تھے۔ اس وقت کے وزیر بھی بڑے عقل مند ہوتے تھے۔ ایک وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ان کی خوراک ختم ہو گئی ہے، اس لیے یہ خوراک کے لیے شور کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ ان کی خوراک کا بندوبست کیا جائے۔ ایک وزیر نے گیدڑوں کی خوراک کے نام پر سامان لیا اور کچھ اپنے گھر بھیجا، کچھ اپنے رشتہ داروں کے گھر بھیجا اور کچھ اپنے دوست احباب کے گھر بھیجا اور کچھ اپنے چمچوں کے گھر بھیجا۔ اگلی رات بادشاہ کو پھر گیدڑوں کی آواز آئی تو صبح اس نے پھر وزیروں سے پوچھا کہ رات کو پھر یہ شور کیوں کر رہے تھے۔ تو اسی وزیر نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، رات کو یہ سردی کی وجہ سے شور کر رہے تھے۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ ان کے لیے گرم بستروں کا بھی بندوبست کیا جائے۔ اسی وزیر نے بستر لیے، کچھ اپنے گھر بھیجے، کچھ رشتہ داروں کے گھر بھیجے، کچھ اپنے دوستوں کے گھر بھیجے اور کچھ اپنے چمچوں کے گھر بھیجے۔ اگلی رات کو بادشاہ کو پھر آواز آئی۔ بادشاہ نے اگلے دن صبح غصے میں پھر پوچھا کہ اب یہ شور کیوں کر رہے ہیں۔ تو اسی وزیر نے بادشاہ کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ وہ وزیر محل سے باہر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد مسکراتا ہوا آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم روزانہ بادشاہ سلامت کا شکریہ اسی طرح ادا کرتے رہیں گے۔ اور بادشاہ مطمئن ہو گیا۔ یہی حال ہمارے ملک کا ہے۔ ملک میں اس وقت جو سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے، تو NDMA اور محکمہ موسمیات 6 مہینے سے کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس دفعہ سیلاب آئیں اور بارشیں بہت زیادہ ہوں، جس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن بادشاہ سلامت کے وزیر اور مشیر مطمئن تھے اور بادشاہ سلامت کو بھی اوکے کی رپورٹ دے رہے تھے۔ اور اب جو سیلاب سے تباہی ہو رہی ہے اور عوام چیخ رہی ہے کہ ہمارے مکان گر گئے، ہماری فصلیں تباہ ہو گئی، ہماری ساری زندگی کی جمع پونجی ضائع ہو گئی، تو بادشاہ سلامت کے وزیر اور مشیر کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت، یہ عوام آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہے اور بادشاہ سلامت بھی مطمئن ہے۔